خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اجمل صاحب نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کر شہر کے ایک مہنگے علاقے میں جب گھر خریدا تو وہ گھر ان کی ضرورت سے بڑا تھا، سو طے پایا کہ وہ نیچے کے فلور کو کرائے پر دے دیں گے۔ عجیب حیرت انگیز بات تھی کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے اسی تگدو میں لگے تھے۔ علاقہ بھی بہت اچھا تھا اور گھر بھی بہت مناسب، اور جو لوگ دیکھنے آتے وہ بھی بڑے شوق سے پسند کر جاتے، مگر بات نہ بنتی۔ اجمل صاحب کے ایک قریبی دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ نیچے فلور میں قرآن خوانی کروائیں اور دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ اگر کوئی غیر انسانی مخلوق قابض ہو تو وہ یہ جگہ چھوڑ جائے۔ اجمل صاحب کے دل کو یہ بات لگی اور انہوں نے پہلی فرصت میں نیچے جا کر تلاوت کی اور پانی میں دم کر کے اسے تمام در و دیوار پہ چھڑک دیا، اور پھر اسی رات سے اجمل صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ خاص کر جس ہاتھ سے انہوں نے دم کیے پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا اس ہاتھ میں عجیب سا درد اٹھنا شروع ہو گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کراہنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ اس ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ اب تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی پراسرار معاملات ہونے لگے تھے، ایسے لگتا جیسے کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا ہو۔ سامنے رکھی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، دیوار پہ لگی گھڑیاں خود بخود بند ہو جاتی تھیں، چاہے ان میں نئی بیٹری کیوں نہ ڈالی ہو۔ اکثر ہی گھر کے کسی کونے سے گلی سڑی چیز کی نہایت گندی بدبو آنے لگتی۔ گھر کا کونا کونا چھان مارتے مگر کچھ نہ نظر آتا۔ اکثر سوئے ہوئے لگتا جیسے کوئی ان کے پیروں کے ناخون کھینچ رہا ہو۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ اچانک ہی ان کے ٹیرس میں ڈھیروں چمگادڑیں گھس آتی اور خوب شور مچاتی۔ یہ معاملات جب بڑھنے لگے اور اجمل صاحب کے بچے خوف میں مبتلا رہنے لگے تو ان کے صبر نے جواب دے دیا۔ پھر بڑی مشکل سے انہیں ایک بزرگ ملے جنہوں نے گھر کا معائنہ کیا اور حتمی طور پر یہی بتایا کہ عرصہ دراز سے نیچے والے فلور کے ایک حصے میں کوئی بدرو آباد ہے جو نہیں چاہتی کہ وہاں کوئی انسان آباد ہو، اور یہ سب وہی کر رہی ہے تاکہ آپ لوگ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ جائیں۔ اجمل صاحب نے غمگین لہجے میں کہا کہ اس گھر کو چھوڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس گھر پہ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لگا دی ہے۔ پھر بزرگ نے انہیں 40 دن کے لیے وظیفہ دیا جو کہ بلا ناغہ کرنے کی سختی سے ہدایت کی۔ بزرگ نے انہیں 40 دن کا وظیفہ بتایا جو بلا ناغہ انہیں اوپر اور نیچے والے دونوں پورشنز میں جا کر کرنا تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کہا، اور اگر کسی وجہ سے خود تلاوت نہ کر پائیں تو تیز آواز میں تلاوت کی ریکارڈنگ چلانے کو کہا، مگر ایک دن بھی ناغہ نہ ہو۔ اجمل صاحب نے حامی بھر لی۔ بزرگ نے دم کیے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی بھی ہدایت کی اور چلے گئے۔ اجمل صاحب کے بیوی بچے جو پہلے ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھے، بدرو کی گھر میں موجودگی نے انہیں مزید خوف سے دوچار کر دیا۔ وہ اس گھر میں رہنے کے حق میں ہی نہ تھے، مگر اجمل صاحب نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا اور بیوی بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھر دوسرے شہر بھجوا دیا۔ اب اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ پہلے دن جب انہوں نے عمل شروع کیا تو پھر سے ان کا وجود بہت بھاری ہو گیا۔ رات وہ اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب وہ باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلے تو ابھی وہ ٹھیک سے کمرے میں قدم بھی نہ رکھ پائے تھے، تو انہوں نے اپنے بیڈ پر ایک نہایت بھیانک عورت کو بیٹھا پایا۔ وہ عورت بالکل سیاہ رنگ کی تھی، سفید لباس تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پہ صرف لال انگارہ آنکھیں بہت واضح تھے۔ اجمل صاحب ایسے کسی بھی حالات کے لیے ذہن تو بنا چکے تھے، مگر وہ بھی تھے تو انسان ہی آخر۔ ایک دم ہی اس بھیانک عورت کو دیکھ کر ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ سے باتھ روم میں گھس گئے۔ انہوں نے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کیا اور ہمت کر کے باہر جھانکا تو وہ خوفناک عورت بیڈ پر موجود نہ تھی،
انہوں نے جلدی سے باہر آ کر قرآن نکال کر پڑھنا شروع کر دیا. پھر نہ جانے وہ کب سو گئے. وہ رات خیر سے گزر گئی. اجمل صاحب کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ اس بدرو سے حفاظت میں رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہیں اور خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھیں. گھر کے ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر پر ہمہ وقت قرآن کی تلاوت چلتی تھی. ایک دن وہ نیچے فلور پہ گئے تو گھپ اندھیرا تھا. موبائل سے ٹارچ جلایا تو یہ دیکھ کر خوف سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں کہ کمرے کے فرش پر خون ہی خون تھا، اور اچانک ہی ان کی قمیص کا دامن بھی خون کے چھینٹوں سے بھرنے لگا تھا. نہایت گندی بدبو سے ان کا دم گھٹ رہا تھا. اجمل صاحب دل پہ ہاتھ رکھے واپس اوپر آ گئے اور پھر ایسا ہی معاملہ چل نکلا. وہ اوپر تو دم درود اور تلاوت کر لیتے، مگر مجال ہے جو نیچے فلور پر ان سے کچھ بھی کیا جاتا. ادھر وہ بزرگ بھی دوسرے شہر کسی کام کی وجہ سے چلے گئے تھے، اس لیے انہیں بھی نہ بلایا جا سکتا تھا. اجمل صاحب نے دوسرے کئی دم درود کرنے والوں کو بلایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا. وہ بدرو طاقتور ہوتی جا رہی تھی. اس نے آہستہ آہستہ اوپر پورشن پہ بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا. اس نے گھر کا LED توڑ دیا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی خراب کر دیا تھا تاکہ اونچی آواز میں تلاوت نہ چلائی جا سکے. پہلے تو اجمل صاحب ضد پر اڑے رہے کہ کچھ بھی کر کے وہ اس بدرو کو اپنے گھر سے بھگا کر ہی دم لیں گے، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ ہمت ہارنے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بدرو نے انہیں ایسے ایسے ہولناک مناظر دکھائے تھے کہ وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے جا رہے تھے. ادھر بیوی بچے شہر سے باہر جا کر بھی سکون میں نہ تھے. آئے روز کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے لگا تھا. کبھی ان کا کوئی بچہ باتھ روم میں لاک ہو جاتا تو کوئی سیڑھی سے گر کر زخمی ہو جاتا، تو کبھی ان کی بیگم کو وہی بدرو ان کے آئینے میں کھڑی نظر آتی. اجمل صاحب کی طبیعت اب کافی بوجھل ہو چکی تھی. وہ چاہ کر بھی کوئی دم درود نہیں کر پا رہے تھے. اوپر سے بیوی بچوں سے بات ہوتی تو وہ اپنے ہی دکھڑے سناتے، جس سے ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے جاتی. اب دن ہو یا رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بدرو ان کے ساتھ ہوتی. کبھی جو وہ چلانا چاہتے تو ان کے حلق سے آواز ہی نہ نکلتی. گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے تو تمام کھڑکی دروازے تب تک لاک رہتے جب تک وہ بیچارے تھک ہار کر بے حال نہ ہو جاتے. بیوی بچے اس آسیب زدہ گھر میں واپس نہیں آنا چاہتے تھے اور وہ خود کسی بھی طرح گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے. ایک رات وہ خوفزدہ سے بیٹھے تھے کہ کب وہ بدرو کہیں سے ان کے سامنے آ جائے، اور کچھ منٹ بعد ہی وہ بند دروازے سے اندر آ گئی. اجمل صاحب نے پوری شدت سے چلاتے ہوئے کہا، میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، پھر کبھی پلٹ کر واپس یہاں نہیں آؤں گا. میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکال باہر کرنے کی ضد چھوڑ دی ہے، اب تم بھی میرا پیچھا چھوڑ دو. وہ خوفناک صورت بدرو نے کوئی جواب تو نہ دیا، بس کھڑی اجمل صاحب کی بے بسی پہ کہکہے لگاتی رہی. یہ پہلی بار تھا جب اجمل صاحب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اور رد عمل کے طور پر وہ ظالم بدرو گلا پھاڑ کر کہکہے لگانے لگی. اس کے کہکہے بھی اتنے خوفناک تھے کہ در و دیوار جیسے لرز سے گئے ہوں. جب ان کی ہمت جواب دے گئی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں. کچھ لمحہ یوں ہی کہکہے لگانے کے بعد وہ ان کے بہت قریب آئی. اس کا سیاہ بھیانک چہرہ مزید خوفناک لگ رہا تھا. لال انگارہ آنکھوں سے جیسے خون بہہ رہا ہو. اسے اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر اجمل صاحب ایسے ہو گئے کہ کاٹو تو بدن میں خون نہ ہو. پھر اس بدرو نے اپنے بھیانک ہاتھ سے ان کی گردن دبوچ لی اور انہیں ہوا میں اوپر اٹھانے لگی. اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں. ادھر اجمل صاحب بھی آہستہ آہستہ موت کی وادی میں جا رہے تھے. اور پھر ایک جھٹکے سے اس بدرو نے انہیں زمین پر پٹخ دیا. اجمل صاحب ہلاک ہو چکے تھے. اس بدرو نے اپنی گردن دائیں اور بائیں جانب موڑتے ہوئے حقارت سے ان کی طرف دیکھا.
پھر اپنی فتح پر زور زور کہکا لگاتی لگاتی غائب ہو گئی۔ کئی دن تک جب ان کے اہل خانہ سے ان کا رابطہ نہ ہوا تو ان کی بیوی بچے اپنے چند رشتہ داروں اور محلے والوں سمیت بنگلے پر پہنچے، جہاں اجمل صاحب کی لاش دیکھ کر کوہرام مچ گیا۔ یہ تمام معاملات چند دنوں کے اندر ہی ہوئے تھے۔ وہ بزرگ صاحب بھی ان کی میت پہ پہنچ گئے، اور ان کے مطابق اجمل صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو خود سے الگ کیا۔ دراصل انسانی رشتے دنیا میں اس کے سب سے مضبوط ڈھال ہوتے ہیں۔ اگر وہ سب مل کر اس بدروح کا مقابلہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ان کے اہل خانہ کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اجمل صاحب کو ان کی ضد اور خود پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا مہنگا پڑا۔ کئی عرصہ بیت چکا ہے، وہ گھر آج بھی خالی پڑا ہے۔ اجمل صاحب کے بیوی بچے خوفزدہ اور بددل ہو کر وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے، اور ان کا وہ بنگلہ آج سیب زدہ کے نام سے سارے شہر میں مشہور ہے، جہاں رہنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔